اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں جس نے اپنی زندگی کی قدردانی کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، نبی کے سنتوں پر اپنے آپ کو چلایا، اپنی قبر کو تیاری کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے طریقے پر چلتا رہا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ہمیشہ ہمیش کی آخرت میں اس بندے کو کامیاب کر دوں گا۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، میرے بندے اس کی قدردانی کر، صبح شام مجھے یاد کر لیا کر، شادی بیاہ موت میت میں میرے نبی کے سنتوں پہ چلا کر، حلال روزی کما کر کھایا کر، اذان ہو جائے نماز ادا کر لیا کر، زبان سے کلمہ محمد کو پڑھتا رہے، قرآن اور نبی کی سنتوں والی زندگی کو گزارتا رہے۔ تو کل مر جائے گا، تیری زندگی ختم ہو جائے گی، قبر کے حوالے ہو جائے گا، رب کریم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اے میرے بندے، اگر تو نے زندگی کو نورانی بنایا ہے، اپنی زندگی کو اعمال سے مزین کیا ہے، تو نے رب کریم کو راضی کیا ہے، نبی کے سنتوں پہ چل کر اپنے آپ کو سنت شریعت کے مطابق چلایا ہے، اے میرے بندے، ایسا مہمان کھانا عطا کروں گا، ایسی جنت تجھے عطا کروں گا، ایسی نعمتوں سے میں تجھے نوازوں گا، ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کبھی تیری آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کبھی تیرے کان نے سنا ہوگا، نہ کبھی تیرے دل و دماغ میں خواب و خیال گزرا ہوگا، ایسی زبردست نعمت ایمان والے کو، سنت شریعت پر چلنے والے کو، اللہ اس کے نبی کو راضی کرنے والے کو، اپنی زندگی کو مزین کرنے والے کو اللہ مرنے کے بعد اپنے فضل سے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ اس اللہ کا وعدہ ہے جس کی ذات بڑی بابرکت برکتوں والی، ساری کائنات قبضہ قدرت میں رکھنے والا، عزت دینے والا، ذلتی کے گھاٹ میں اتارنے والا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہے راتوں رات تخت شاہی پر بٹھا ڈالے، وہ چاہے تو بادشاہ کو راتوں رات فقیر بنا ڈالے۔ اپنے آپ کی قدرت کے اوپر میں رہنے والا، کائنات کے اوپر میں حکم چلانے والا اللہ کہہ رہا، اے میرے بندے میرا بن جا، میرے سامنے آ جا، اپنی جوانی میرے لیے قربان کر دے، جوانی کی قدردانی کر، زندگی کو مزین کیا کر، دن رات نبی کے بتائے طریقے کے مطابق گزار لے، میرے نبی کے کلمے والی زندگی گزار، تو مر کر میرے دربار میں آئے گا، تیری جوانی کی عبادت پر میں فخر کروں گا، فرشتوں کو کہوں گا دیکھ میرا نوجوان آیا ہے، کیسی جوانی کو گزارا ہے، اس کی جوانی میں پیشانی کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نبی کی سنتیں ٹپک رہی تھی، اپنی جوانی میں میرا خیال رکھا، میرے نبی کا خیال رکھا،
اللہ تبارک و تعالی جوان کو جوانی کی عبادت پر آخرت کے اندر میں الگ سے نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتنی زبردست اللہ نے نعمت دی، اللہ نے زندگی عطا فرمائی، کرنا کیا ہے بھائی؟ دو چیزوں پر عمل کرو، اللہ تیری دنیا بھی بنائے گا، اللہ تیری آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تزلوا بعدی ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دو چیزوں کی قدردانی کر لی، ان دو چیزوں پر عمل کر لیا، ان دو چیزوں کو اپنے سینے سے لگا دیا، دنیا کی کوئی طاقت تجھے ذلتی کے گھاٹ میں نہیں اتار سکتی، دنیا میں تجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، دنیا میں تجھے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ دو چیزوں پر عمل کر لینا، فتنوں کا دور آنے والا ہے، ظلم کا دور آنے والا ہے، ایمان بچانا مشکل ہو جانے والا ہے، قرآن پڑھنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا، اذان دینا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا، نماز پڑھنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا، ٹوپی داڑھی رکھنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اے میرے امتی، دو چیزوں پر عمل کر لینا، میرے رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم، دنیا میں کوئی طاقت تجھے رسوا اور ذلیل کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ دو چیزوں پر عمل کر لینا، کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کلام اللہ، ایک تو اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے اوپر میں عمل کرنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، صبح شام قرآن کو سینے سے لگائے رکھنا، خالص رمضان میں پڑھنے کے لیے اللہ نے قرآن نہیں اتارا ہے، یہ قرآن مردوں کا وظیفہ بنانے کے لیے اللہ نے نہیں اتارا ہے، یہ قرآن خالص گھر دکان مکان کی اوپننگ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نہیں اتارا ہے، بلکہ یہ قرآن میرے نبی کا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اس کو سمجھا کر اس کے اوپر میں عمل کر لیا کر، اللہ قرآن کی برکت سے تیری دنیا بھی بنائے گا، اللہ تیری آخرت کو بھی سنوار ڈالے گا۔ ایک پنڈت کہتا تھا، پنڈت ڈاکٹر، 25 سال پہلے اس نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، ذرا دھیان سے سن کر کے آپ بھی ذرا غور و فکر کر لینا۔ وہ پنڈت 25 سال پہلے کتاب میں لکھ کر کے گیا کہ مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیسا ویوہار کیا ہے۔ یہ قرآن عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا، تسخیر کائنات کا درس اور سبق دینے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا، اس کو مدرسوں کا نظام بنا دیا، زندوں کو جگانے کے لیے اللہ نے اتارا تھا، مردوں کا وظیفہ بنا دیا۔ ہائے مسلمان، تو نے کیا کر دیا؟ ایک پنڈت 25 سال پہلے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھ کر کے گیا، آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔